الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میری محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ سب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے جنگ ایک ناگزیر حقیقت ہے جو بعض حالت میں ہر مسلمانوں پر فرض ہو سکتی ہے لیکن وہ تمہیں ناگوار ہو سکتی ہے. اللہ سب جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں، اسی لیے ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے بغیر کسی تمہیدی کلمات کے. اپنے ملک بھر کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمہ کے سامنے اپنے سبق کو دہرانے کھڑی ہوئی ہوں. اہل فلسطین کا شکریہ ادا کرنے کھڑی ہوئی ہوں جنہوں نے پوری امت کو بتایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یہ آیت مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ تم اللہ کے دین کے خاطر جدوجہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں قوت و استقامت میں اضافہ کرے گا. یہ میرے علماء، یہ میرے قادرین قرآن کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ سمجھایا کرتے تھے، تفسیر سمجھایا کرتے تھے. جزاک اللہ اہل فلسطین، شکریہ اہل غزہ کہ آپ نے ہمیں اس کا عملی نمونہ 21ویں صدی میں صرف پوری امت کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بتایا کہ جب کوئی رب کی دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کس طرح اس کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں. شکریہ اہل فلسطین. اے امت مسلمہ، اہل فلسطین نے مسجد اقصیٰ کا تحفظ کر کے، یہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ نہیں ہے، یہ حرمین کے تحفظ کی لڑائی ہے. آج مدینے پر یہود کی نظر ہے، خیبر پر یہود کی نظر ہے، اور آج اہل فلسطین مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ حرمین کی دفاع کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج جو میں یہاں آئی ہوں، میں اہل فلسطین کے لیے نہیں آئی، اہل غزہ کے لیے نہیں آئی. انہیں ہماری تقریروں کی، ہمارے امداد کی کوئی ضرورت نہیں. شکریہ اہل فلسطین. فلسطین نے بتایا بدر کا توکل کیا ہے، فلسطین نے بتایا حنین کی شجاعت کسے کہتے ہیں، فلسطین نے بتایا قسم کرسی کے عالم میں جب ساری دنیا تمہارا گھیرا کر لے تو خندق کے موقع پر ڈٹ کر کیسے امت کو بتانا ہے وَنَا فِي اللَّهِ بِتَحْمِ بَعَا بَرَاز مزمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. شکریہ اہل فلسطین. فلسطین نے بتایا احد کا توکل کیا ہے، فلسطین نے بتایا حدیبیہ کی حکمت کیا ہے، فلسطین نے بتایا کہ حنین کی استقامت کیا ہے. شکریہ اہل فلسطین. آج جو میں یہاں آئی ہوں، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں. اگر ہم ظالم کو ظالم بھی نہیں کہیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا. آج معذرت کے ساتھ عرض کروں گی، ہم اس طبقے کے لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ اکبر والے ہیں. آج غزہ کے مٹھی بھر لوگوں نے پوری دنیا کی طاقتوں کو، آئرن ڈوم کو توڑ کے بتایا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ اس دور میں نہیں، وہ ہر دور میں بہت بڑا ہے. فضائے بدر میں نہیں، جب بھی امت مسلمہ فضائے بدر کا منظر پیدا کرے گی. فضائے بدر کیا ہے؟ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، معصوم ہو یا بزرگ، وہ اللہ کے دین کے خاطر قربانی دے نہ دے، صرف قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ آسمان سے نصرت کے فیصلے فرماتا ہے. آج اہل فلسطین صرف اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے نصرت کے فیصلے ایک سال سے عالمی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا، کیا یہ اللہ کی نصرت کے فیصلے نہیں ہیں؟ آج اہل غزہ عزم کر کے کھڑے ہوئے ہیں.
سر پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کی یہ سیارات چلے. وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کو کہے زندگی کیا ہے، تڑپ کشمکش جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی. جی ہاں، مجھے ان کا 2009 کا نعرہ بھی یاد ہے جو انہوں نے 2009 میں کہا تھا، محو عصرنا محو ثقافتنا محو دیننا. جی ہاں، ان کے بچے بوڑھے جوانوں کا یہ نعرہ تھا، وَلَكِنَّنَا سَنَبْقَى لِأَنَّنَا حِجَارٌ لِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ لِأَنَّنَا مُحَمَّدِيٌّ. تم نے ہماری آزادی کو مٹایا، تم نے ہماری ثقافت کو مٹایا، تم نے ہمارے دین کو مٹایا، لیکن ہم باقی رہیں گے کیونکہ ہم پتھر ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم محمدی ہیں. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں برساؤ غم، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں لے آؤ ٹیکنالوجی. ہم بھی بتائیں گے کہ ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہیں. آج امت کا یہ منظر بتا رہا ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ. نہ ہم مشرقی ہیں نہ ہم مغربی، ہم اسلامی ہیں، ہم اسلامی. مسجد اقصی پر فدا عمرے روا کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ زاویدہ کرتے چلو. خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم، بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو. زندگی کہتے اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو زاویدہ کرتے چلو. آخری جملہ استعمال کے ساتھ کہہ کر اجازت چاہوں گی، اگر تم مظلوم کو چین سے نہیں رہنے دو گے تو غزہ کے جوانوں نے کہا ہے کہ ظالم بھی چین سے نہیں رہیں گے. آج اہل فلسطین کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، آپ نے اور میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا؟ نہیں، تو ہم ان کے بچے بوڑھے معصوم حضور کے قتلوں میں برابر کے شریک ہوں گے، اور ان شہداء کا ہاتھ ہوگا ہمارا گریبان ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. اور کل قیامت کے دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے میری امت کرتی رہی اور تم خواب غفلت میں پڑے رہے، اس لیے ہر کسی کو اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم 3 کام کر سکتے ہیں، ایک اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ، دوسرا ان کے لیے دعا، اور تیسرا کسی بھی پلیٹ فارم پر بولنا لکھنا چیخنا چلانا، چاہے وہ سوشل میڈیا یا کوئی اور جگہ، جیسے انجام کی فکر کیے بغیر جیسے آج میں آواز اٹھا رہی ہوں. کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ بولے، کسی کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ لکھے. یہی ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کتنی چیزوں کا بائیکاٹ کرے اور ہمارے ہی کرنے سے کیا ہوگا، تو میں ان کو بتا دوں آپ سے جتنی چیزوں کا بائیکاٹ ہو سکے آپ اتنی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو میں ان کو بتا دوں اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کا مالی نقصان ہوگا، جس مال کو وہ بچے بوڑھے معصوم بزرگ کے قتل میں استعمال کرتے ہیں. یہ خاموشی مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو.